نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے حوالے سے ہمارا سلسلہ میلاد النبی کے حوالے سے چل رہا ہے، تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ طفولیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی محمد بن عبداللہ، یعنی آپ کے جو والد کا نام تھا وہ عبداللہ تھا۔ تو محمد بن عبداللہ صحیح معنوں میں ایک رنج کشیدہ شخصیت تھے۔ دنیا کے تمام نامور اور برجستہ لوگوں میں جنہوں نے اپنے بچپن اور جوانی میں مختلف زحمتیں اٹھائیں، کوئی بھی ایسا نہیں جس نے پیغمبر اسلام کی طرح اپنے بچپن اور جوانی میں اتنی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہوں۔ جب مسلمانوں کے پیغمبر نے اس دنیا میں آنکھیں کھولیں تو ان کے والد اس جہاں سے رخصت ہو چکے تھے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش نامی قبیلے سے تھا اور یہ قبیلہ مکہ میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اس بات پر مجبور ہو گئی کہ اپنے عزیز و قارب کے پاس مدینہ چلی جائیں تاکہ شاید ان لوگوں کی مدد سے اپنے فرزند کی پرورش کر سکیں، کیونکہ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد اس طفل یتیم اور اس کی ماں کے پاس مال دنیا سے کچھ نہ رہا۔ تو جب ماں اور بیٹا مدینے پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ، جن کا نام آمنہ تھا اور جو اس وقت جوان بھی تھیں، اپنے شوہر کی موت کا غم بھلانے اور تنہائی اور تہی دستی میں اپنے آپ کو تسلی دینے کے خاطر شعر کہنے اور پڑھنے کا سہارا لیتی تھیں۔ تو اس زمانے میں جزیرہ عرب میں معزز طبقے کی خواتین شعر کہنے کا ذوق رکھتی تھیں، اور مجھے یعنی اس تحقیقی کتاب کے مصنف کا ایک بھی دانشور ہے کہ آمنہ کے کہے ہوئے چند اشعار جمع کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ تو تاریخ اسلامی کے مورخین میں سے 3 افراد یعنی سیوطی، ابن سعد اور حمید اللہ لکھتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اس طفل کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ پانی کے ایک تالاب میں تیراکی کی اور اپنے بدن کو چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا پایا۔ تو مکہ میں پانی اور اشیاء خورد و نوش کی قلت تھی اور وہاں کوئی تالاب بھی موجود نہیں تھا کہ جہاں شدید گرمیوں کے دنوں میں بچے تیراکی کر سکیں، لیکن مدینہ میں پانی کا تالاب موجود تھا اور وہاں کے بچے اپنے کپڑے اتار کر پانی میں کود جاتے تھے اور شدید گرمی میں ٹھنڈک اور خنکی کے احساس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس دن کم سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی میں اترے، لیکن زندگی میں پہلی بار۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے رشتہ داروں نے مرحوم عبداللہ کی جوان بیوہ کی ہر ممکن مدد کی، لیکن افسوس کہ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیمار ہو گئیں اور جلد ہی ان کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ سب کو ان کی عنقریب موت کا یقین ہو گیا۔ تو عرب قوم میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کی موت واقع ہونے لگتی، یعنی اس پر نزاع کی حالت طاری ہوتی، تو نزدیکی رشتہ داروں کے گرد جمع ہو جاتے اور مرنے والے کے ساتھ مسلسل گفتگو کرنا شروع کر دیتے تاکہ وہ آخری لمحات میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے اور خوفزدہ نہ ہو۔ وہ لوگ جو حضرت آمنہ کے چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے تھے ان کے ساتھ بلا توفیق باتیں کرنے میں مصروف تھے تاکہ وہ جوان خاتون خوفزدہ نہ ہو، اور حضرت آمنہ بھی کبھی کبھی زیر لب کچھ کہتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ تو ناگہاں ایک موقع پر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی والدہ اب جواب نہیں دے رہی، تو اپنا سر ماں کے سینے پر رکھ کر
شیون کنان کہنے لگے ماں ماں جواب کیوں نہیں دیتی، لیکن روح اس جوان خاتون کے جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ وہ عورت جو حضرت آمنہ کی نزدیکی رشتہ دار تھی، انہوں نے حضرت آمنہ کے جسم کو غسل دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کو کفن پہنے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد انہیں ابوا نامی قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ تو یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے تھا کہ کیونکہ ان کی وفات ابوا کے مقام پر ہوئی اور ان کو ابوا کے ہی قبرستان میں زیر زمین ان کو مدفون کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر، آپ کی سنت مطہرہ پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا